صلی اللہ علیہ محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی بڑی ہی مشہور آیت کریمہ ہے جو کے بارے میں رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ بڑی صراحت کے ساتھ شہداء کے حوالے سے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، انہیں تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، لیکن قیامت تک تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ کوئی اگر چاہے کہ ہم ان کی زندگی کو سمجھ لیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ اپنے عقل و گمان میں یہ چیز سوچ سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ کیسے کہہ رہا ہے، ان کو زندہ کیسے ہے۔ حضرات، میں آپ کو ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہدائے عظام کو زندہ کہا صراحت کے ساتھ۔ دوسری آیت کریمہ اسی پارے میں موجود ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سبحان اللہ۔ یہ دو آیت کریمہ شہداء کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ زندہ ہے، انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، انہیں مردہ نہ کہو۔ لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے لوگ، اللہ کے راہ میں اپنے گردن کی قربانی دینے والے لوگ ہی زندہ ہیں اور لوگ زندہ نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کے اصحاب زندہ نہیں ہیں؟ کیا مومنین زندہ نہیں ہیں؟ کیا صدیقین زندہ نہیں ہیں؟ کیا صالحین زندہ نہیں ہیں؟ یہ بھی تو زندہ ہے۔ پھر صراحت کے ساتھ ان کے حوالے سے آیت کریمہ کیوں نہیں نازل ہوئی؟ جبکہ آیت کریمہ یہ بھی موجود ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ انبیاء، مرسلین، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ساتھ میں کئی لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کا ان پہ بہت بڑا انعام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا ان پہ بہت بڑا انعام ہے اور یہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ جنتی ہے۔ کوشچن میرا یہ ہے، سوال میرا یہ ہے کہ جب یہ بھی زندہ، نبیین کے بعد صدیقین زندہ اور صالحین زندہ، غوث زندہ، کتب زندہ، ابدال زندہ، اوتاد زندہ، یہ ساری جماعتیں زندہ ہیں، تو قرآن میں صرف شہداء کے بارے میں کیوں کہا گیا؟ ان کے بارے میں کیوں نہیں کہا گیا؟ تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہیدوں کے بارے میں صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں آیت کریمہ اس لیے نازل ہوئی کہ جب شہید میدان کربلا میں یا شہید میدان احد میں یا شہید میدان امامہ میں یا شہید تمام اسلامی جنگ ہوئی ہے جس میں بہت سارے مسلمانوں کی گردنیں کٹی ہیں، بہت سارے مسلمانوں کی قربانیاں پیش ہوئی ہیں، بہت سارے مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اسلام کی بقا کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صرف آیت کریمہ کربلا والوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام شہداء کے لیے ہے جو نبی کے زمانے سے لے کر کے اور اب تک کے کربلا والوں تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں جتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں سب اس مرتبے پہ فائز ہیں جو مرتبہ قرآن میں شہیدوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر شہیدوں کے بارے میں ہی آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ تو رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس زمانے میں جو جاہل لوگ تھے، جو کم پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے چیمن گوئیاں کرنا شروع کیا، ادھر ادھر بات کرنا شروع کیا کہ جب میدان کربلا میں گئے یا میدان جنگ میں گئے یا اپنے جو ہے سر کو تلواروں کے نیچے پیش کیا، گردن کٹی، جسم کا ٹکڑا ہوا، جب جو حصوں میں جسم بٹ گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ آدمی مردہ ہو گیا، وہ آدمی مردہ ہو گیا۔ ایک کہنا شروع کیا تھا اس وقت کے لوگوں نے، طائر سدرہ جبریل امین نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے یہ آیت کریمہ لے کر کے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اے نبی بتا دو، اے نبی ان لوگوں کو پیغام دے دو جو اللہ کے بارگاہ میں شہید کیے گئے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ ظاہری طور پر ان کا جسم تو کٹ گیا ہے لیکن حقیقت میں وہ ابدی زندگی انہیں مل چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی نے فرمایا کہ جب شہید میدان جنگ میں ہوتا
کرتا ہے اور خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے پہلے اس کے چھوٹے اور بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شہید کی فضیلت تو دیکھو، رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے، متعدد جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے اور نبی کی متعدد احادیث کریمہ بھی ملتی ہے کہ جب شہید کا گردن تن سے جدا ہوتا ہے، تب سے خنصری سے روح پرواز کرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے محلات کو دکھا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں اس کے محلات کو دکھا دیا کرتا ہے، اس کے گھر کو دکھا دیا کرتا ہے۔ یہ ہے شہید کا مرتبہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر صراحت کے ساتھ اور لوگوں کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ صرف شہیدوں کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ شہیدوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو وجہ یہی تھی کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ جنگ میں لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، لوگوں کے جسم کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کوئی مردہ ہو گئے ہوں گے۔ یہ جب لوگوں کے زبان پہ آیا تو رب کعبہ کی طرف سے ایک شہادت بھری آیت کریمہ آتی ہے نبی کے بارگاہ میں کہ اے نبی سنا دو، پیغام دے دو پوری دنیا کو کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ شہید مردہ ہے تو آج کے بعد زبان پہ تانے لگا لیں، آج کے بعد زبان پہ تانے لگا لیں، قیامت تک انہیں یہ کہنے کی جسارت نہیں ہوگی کہ شہید مردہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زبان پہ تو پابندی لگ گئی، زبان پہ تو لوگوں کے تانے لگ گئے، لیکن وہم و گمان بھی پابندی نہیں لگی تھی۔ اب لوگ سوچنا شروع کر دیے، ایک دوسرے سے اپنے وہم کو بیان کرنا شروع کر دیے۔ جب یہ معاملہ چلنے لگا، پھر طائر سدرہ جاتے ہیں، اللہ کے بارگاہ سے آیت کریمہ لے کر کے آتے ہیں، نبی کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اب بیان کرتے ہیں، اے مصطفیٰ جان رحمت، اللہ نے پیغام بھیجا ہے ان شہداء کے لیے جنہوں نے اپنی گردنوں کا نذرانہ اللہ کے راہ میں قربان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون سی آیت کریمہ؟ طائر سدرہ لے کر کے دوبارہ آ رہے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اے نبی فرما دو، جو لوگ ابھی تک بول رہے تھے ان کی زبان پہ تو پابندی لگ گئی تھی، لیکن اب لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے، اپنے دل میں گمان کرنا شروع کر دیا ہے، لہٰذا اس پہ بھی پابندی لگنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیت کریمہ آتی ہے، بل احیاء، اے لوگ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہے، بل احیاء، یہ زندہ ہے، اور صرف زندہ ہی نہیں، رب ارشاد فرماتا ہے عند ربہم یرزقون، یہ اپنے رب کے پاس سے روزی بھی پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، انہیں اللہ روزی بھی عطا فرماتا ہے۔ کیلاش پور کے غیور مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ روزی کی ضرورت کس کو پڑا کرتی ہے؟ روزی کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ روزی کی ضرورت اسی کو پڑتی ہے جو زندہ ہو، جو زندہ ہو۔ کھانے کی ضرورت زندگی والوں کو پڑتی ہے، پینے کی ضرورت زندگی والوں کو پڑتی ہے، عیش و آرام کی ضرورت زندگی والوں کو پڑتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے ان ربہم یرزقون، ارے یہ صرف زندہ ہی نہیں بلکہ انہیں روزی بھی دیا جاتا ہے، انہیں روزی بھی دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دو جگہ صراحت کے ساتھ قرآن انہیں زندہ کہہ رہا ہے تو ہماری کیا جسارت ہے، ہماری کیا ہمت ہے کہ ہم انہیں مردہ کہیں؟ اور اگر مردہ کوئی کہتا بھی ہے کہ وہ قرآن کے خلاف کر رہا ہے، اور جو قرآن کے خلاف اپنے گفتگو کو بلند کرے گا، ظاہر سی بات ہے اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن نے بابا کے بہت اعلان فرما دیا شہید زندہ ہے، انہیں زندہ، یہ مردہ نہیں ہے، انہیں مردہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آؤ، غوث زندہ، اصحاب زندہ، اولیاء کرام زندہ، مومنین زندہ، مجاہدین زندہ، یہ سارے کے سارے لوگ زندہ، انہیں بھی جنت کا پروانہ مل چکا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی جنتی ہیں، جنت میں ان کا پہلے ہی سے مکان تیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آؤ ایک شہید کا مرتبہ دیکھیں، اور میں یہاں فرق کرنا چاہتا ہوں کہ شہید کا اتنا بڑا درجہ کیوں ہے۔ نمازی جنت میں جائے گا، صالحین جنت میں جائیں گے، غوث قطب ابدال اوتاد اولیاء کرام یہ سب جنتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنت میں جانے کے بعد، جنتی بیوے ذات پانے کے بعد، جنتی محلات میں رہنے کے بعد کوئی یہ تمنا نہیں کرے گا کہ ہم دنیا میں جائیں، کوئی یہ تمنا نہیں کرے گا کہ ہم دنیا میں جائیں، کوئی تمنا، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ
متقی ہو، پرہیزگار ہو، چاہے وہ اولیاء کرام کی ذات ہو، چاہے وہ غوث قطب ابدال کی ذات ہو، یہ سب جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کا تمنا نہیں کریں گے، دنیا میں آنے کا تمنا ظاہر نہیں کریں گے، لیکن شہید کی جماعت ایسی جماعت ہوگی، شہید کی جماعت ایسی جماعت ہوگی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں شہیدوں کے مرتبے کو بلند جو ہے شہیدوں کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک جماعت ایسی ہوگی جنت میں، ایک گروہ ایسی ہوگی جنت میں، ایک جماعت ایسی آئے گی جنت میں جو جنتی میوزات کھانے کے بعد، جنتی محلات میں رہنے کے بعد، جنتی جگہوں کے سیر کرنے کے بعد بھی یہ آرزو رکھیں گی مولا تیری جنت میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے، تیری جنت میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ نبی نے فرمایا اِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَن يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ 10 مرات۔ سبحان اللہ، وہ شہداء کی جماعت ہوگی، وہ جنت میں جانے کے بعد بھی یہ تمنا ظاہر کریں گے، یہ تمنا أن يرجع، اے مولا مجھے وہاں بھیج دے، کہاں بھیج دے؟ وہاں بھیج دے دنیا میں جہاں پہ ہم نے یہ گردنیں تیرے راہ میں کٹائی تھی، جہاں پہ ہم نے اپنے سینے پہ پرچیاں کھائی تھی، جہاں پہ ہم نے تیرے راہ میں خون کو بہایا تھا، اے مولا تیری جنت میں وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ میدان کربلا میں یا میدان جنگ میں دشمن کے تلوار کے نیچے جب سر آتا تھا اور خون کا فوارہ جاری ہوتا تھا، خوشی خوشی ہم موت کو گلے سے لگاتے تھے، مولا وہ مزہ تیری جنت میں نہیں ہے، مجھے دوبارہ جنت سے باہر بھیج دے، ایک مرتبہ نہیں، 10 مرات 10 مرتبہ وہ خواہش ظاہر کریں گے، مولا مجھے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، ہمیں 10 مرتبہ تو اپنی جنت سے بھیج دے اور میں دنیا میں جا کر کے تیرے راہ میں اپنی گردنوں کو کٹا دوں۔ یہ خواہش کون ظاہر کرے گا؟ جو شہید ہوں گے، سبحان اللہ، جو شہید ہوں گے، شہداء کی جماعت یہ خواہش ظاہر کرے گی جنت میں جانے کے بعد بھی، اے مولا مجھے دنیا میں بھیج دے اور تیری راہ میں ہم اپنی گردن کو دوبارہ کٹاؤں، پھر تیری جنت میں آؤں، پھر جاؤں، پھر جنت میں آؤں، پھر جاؤں، پھر جنت میں آؤں، 10 مرتبہ اگر ایسا کچھ کرتا رہا مولا تو یہ شہداء کی جماعت کا معاملہ ہے، کتنی بڑی عظیمت کی بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ میں کہیں نہیں پائیں گے آپ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جنگ اتنا مشہور کیوں ہے؟ پوری دنیا میں لوگ شہداء کربلا کی مجلسیں اور ان کی تاریخیں کیوں مناتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے جنگ نہیں ہوئی؟ امام الشہداء سید امیر حمزہ جو سرکار کے سگے چچا ہیں، یار جب ان کی شہادت ہوئی نا تو ان کے کلیجے کو باہر نکال کر کے دانتوں سے چبایا گیا تھا، دانتوں سے چبایا گیا تھا، یہ حال ہوا تھا، بہت دردناک موت ہوئی تھی، بڑی دردناک شہادت آپ کی ہوئی تھی۔ اللہ آج ان کی تاریخ کوئی نہیں بیان کرتا ہے، آج سب بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، تمام جنگیں ہوئی ہیں، چاہے جنگ وحد کو لے لیجئے، جنگ امامہ کو لے لیجئے، جنگ بدر کو لے لیجئے، اس طرح اسلام میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، لیکن کبھی تذکرہ نہیں ہے۔ جنگ کربلا کا تذکرہ بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ پورے سال جنگ کربلا کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو میں آؤ بتاتا ہوں آگے کہ جنگ کربلا ہی کیوں یاد کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنگ احد کا عام مطالعہ کر لو، جنگ امامہ کا عام مطالعہ کر لو، یا اور بھی اسلامی جنگوں کا عام مطالعہ کر لو، تو اس جنگ میں کبھی یہ تاریخ آپ کو نہیں ملے گی کہ اس جنگ میں بچے بھی گئے تھے، اس جنگ میں عورتیں بھی گئی تھی، یا اس جنگ میں جو ہے پانی کا بند کرنا پایا جا رہا ہو یا کھانے کی تنگی پائی جا رہی ہو، نہیں نہیں، ہر جنگ میں ساز و سامان کے ساتھ مجاہدین شریک ہوا کرتے تھے، ساتھ میں پانی بھی ہوتا تھا، دانا بھی ہوتا تھا، ہر چیز کی جو ہے ان کے پاس فراوانی ہوتی تھی۔ وہ جنگ میں نوجوان جاتے تھے، بوڑھے نہیں جایا کرتے تھے، لیکن وہ ہر جنگ کربلا، وہ ہر جنگ کربلا، وہ ہر تاریخ کربلا تیرے جب قرب میں امام حسین آئے، مصطفیٰ کے نڑا سے آئے، مصطفیٰ کے لال آئے، تو چند اس میں نوجوان تھے، امام قاسم نوجوان تھے، علی اکبر نوجوان تھے، عباس اعظم بردار نوجوان تھے، امام حسین نوجوان تھے، 5واں کون سا نوجوان ہے؟ آپ ذرا بتاؤ امام حسین
حسین کے خیمے میں کوئی نہیں تھا. 18 لوگوں پہ امام حسین مشتمل تھے. 18 لوگ ان کے خیمے میں تھے، ان کے گھر والوں میں سے، جس میں عورتیں تھیں، بچے تھے، بچیاں تھیں، بوڑھے تھے اور 4 نوجوان تھے. ایک نوجوان جو تھے وہ عابد بیمار تھے. بیماری کی وجہ سے وہ جنگ لڑنے نہیں گئے تھے. وہ جنگ لڑنے نہیں گئے تھے. 18 لوگوں کی تعداد بیان کی جاتی ہے. خطبات محرم میں فقیہ ملت نے بیان کیا 18 لوگ. اب 72 لوگوں کی شہادت ہو رہی ہے. 72 لوگ، یہ اور لوگ کہاں سے آئے؟ یہ اور لوگ حضرت علی کے کچھ اور بیٹے تھے. بولو سبحان اللہ. حضرت علی کے کچھ اور بیٹے تھے، آپ کے رفقا تھے، آپ سے محبت کرنے والے لوگ تھے، آپ سے انسیت رکھنے والے لوگ تھے. کربلا کے میدان میں جب یہ لوگ پہنچے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قرب میں حاضری دے کر کے کہا امام ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے قدموں پہ اپنا سر جو ہے دینے کے لیے آئے ہیں، بچ کے جانے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. امام نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، اے لوگوں تم جاؤ، تم اپنی ماں کو چھوڑ کر کے آئے ہو، کوئی اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے آیا ہے، اپنا خاندان چھوڑ کر کے آئے ہو، میری طرف سے اجازت ہے، تم جا سکتے ہو، تم جا سکتے ہو، میری طرف سے کوئی روک نہیں ہے. میں